تنخواہ پر ٹیکس، جیسا کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح کیا، حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے بوجھ سے بخوبی آگاہ ہے۔ دستیاب فسکل سپیس میں رہتے ہوئے ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ابتدائی طور پر 32 لاکھ روپے تک کی آمدن کی سلیب پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز دی۔ اسی طرح 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز تھی۔ تاہم وزیر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے اس آمدن یعنی 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے پر ٹیکس کی شرح مزید کم کر کے صرف 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام سے اس کیٹیگری میں شامل تنخواہ دار افراد کو اضافی ریلیف ملے گا اور ان کی مالی مشکلات میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بجٹ تقریر سے شاید یہ تاثر لیا گیا کہ پینشن پر ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے کمیوٹیشن اور گریجویٹی کی رقم پر بھی ٹیکس عائد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کرتے ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی ہدایت پر 75 سال سے زائد عمر والے پینشنر کسی بھی قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔ درآمد شدہ سولر پینلز پر ٹیکس، ابتدائی طور پر سولر آلات میں 18% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا، جس کو اب کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے، اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزہ پر ہوگا۔ اس طرح امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں صرف 4.6% اضافہ ہوگا۔ ہمیں درآمدی سولر پینلز پر مجوزہ GST کے نفاذ سے قبل ہی بعض انارسے کی جانب سے ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اطلاعات ملی ہیں۔ مذکورہ تجویز کے عملی نفاذ سے قبل ہی ان موقع پرست عناصر کی جانب سے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنا قابل مذمت ہے۔ جیسا کہ میں نے سینٹ میں کہا تھا، میں ان عناصر کو سختی سے وارن کرتا ہوں کہ حکومت عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی، کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ان عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جناب اسپیکر، FBR کو حاصل اختیارات، وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر ٹیکس فراڈ کے حوالے سے FBR کے موجودہ اختیارات اور فنانس بل کے ذریعے مجوزہ تبدیلیوں کا ایک مرتبہ پھر بغور جائزہ لیا گیا ہے، جس کے تحت ٹیکس فراڈ کی کوگنیزبل اینڈ نان کوگنیزبل کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR بغیر عدالتی وارنٹ گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں گرفتاری کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شرط کا پورا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 1، 3 بار نوٹسز کے باوجود ملزم جان بوجھ کر انکوائری کا حصہ نہ بنے۔ نمبر 2، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ریکارڈ کو ٹیمپر کرے۔ اس کے باوجود گرفتاری کی منظوری کسی ایک افسر کی بجائے FBR کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی، اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس عمل میں کسی شہری سے کوئی زیادتی نہ ہو اور قانون میں دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھیں انہیں بھی مجوزہ ترمیمی فنانس بل میں شامل کیا گیا ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ مالیاتی بل میں اس بار ای کامرس پہ ٹیکس لگانے کے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کی بنیادی وجہ ریٹیل بزنس اور ای کامرس کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنا تھا۔ تاہم ای کامرس کی معاشی سرگرمیوں میں اہمیت کو دیکھتے ہوئے ای کامرس سرگرمیوں میں شامل مائکرو اور اسمال بزنس کو ایک آسان نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر ٹیکسوں میں اضافے کا اطلاق محدود بنیاد پر ہوگا۔ اس اقدام سے ای کامرس میں گھر سے کام کرنے والے اور چھوٹے کاروبار کی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں لوگ ظاہر شدہ معاشی وسائل سے بڑھ کر بڑی جائیدادیں خریدتے تھے۔ مجوزہ فنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت ایسے لوگوں پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد
और 70 लाख रुपए तक की गाड़ी की खरीदारी पर नहीं होगा। वफाकी हुकूमत को मुनासिब वक्त पर इन मालियाती हदूद में कमी बेशी करने का इख्तियार देने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से मईशत को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। मौजूदा कानून के तहत 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जायदाद पर 6 साल की मुद्दत गुजरने के बाद कैपिटल गेन टैक्स का इतलाक नहीं होता है। ताहम इस जायदाद की फरोख्त पर 4.5 से 6% तक विदहोल्डिंग टैक्स लागू होता है। ये टैक्स अमूमी तौर पर रिटर्न फाइल करने पर रिफंड की शक्ल में वापस कर दिया जाता है। हाउएवर जिसमें डिले की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि 15 साल या उससे ज़ायद मुद्दत तक ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली रिहाइशगार पर इस विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होगा। इस सहूलत के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए इस सहूलत का इतलाक 15 साल में सिर्फ एक ज़ाती जायदाद की फरोख्त पर होगा। मुल्क में बरामदात में इजाफा के लिए चंद सालों से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम मुतारफ कराई गई थी, जिसमें से एक्सपोर्टर्स को बगैर ड्यूटी और टैक्स देने वाले खाम माल दरामद करने की इजाज़त दी गई थी। पिछले 3 साल के अदाद शुमार से साबित होता है कि इस स्कीम के तहत दी गई रियायत की वजह से पाकिस्तान में पैदा शुदा कपास, रुई और धागा की कीमत और दरामद शुदा अशिया की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो गया था, जिसकी वजह से कपास की फसल और उसके काश्तकारों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दरामदी और मुल्क की पैदावार में इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया गया है कि रुई और धागे की दरामद पर सेल्स टैक्स और ड्यूटी की छूट ख़त्म कर दी जाए। इस इक़दाम से कपास की पैदावार में इजाफा होगा, स्पिनिंग मिलें रिवाइव होंगी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फंड प्रोग्राम के तहत मुल्क में मालियाती नज़्म व ज़ब्त में तवाज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयान करदा टैक्स रियायतों के नतीजे में टैक्स वसाइल में कमी को पूरा करने के लिए 3 मज़ीद बजट तजावीज़ इस ऐवान में पेश की जा रही हैं। इन इक़दामात में ये ख्याल रखा गया है कि सनती और कारोबारी तबका के ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। कोशिश है कि ये नए टैक्स इक़दामात साहिब हैसियत अफराद पर आयद किए जाएँ। मैं ये भी वाज़ेह करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर सनतों को भी नए टैक्स इक़दामात से महफूज रखने की कोशिश की गई है, ताकि हमारी सनतें आलमी मंडियों में मुसाबकत के काबिल हो सकें। इनकम टैक्स, इनमें से सबसे पहली तजवीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कंपनियों को जारी कर दे डिविडेंड में से डेट पोर्शन से हासिल शुदा आमदन पर टैक्स की शरह 25% से बढ़ाकर 29% की जाने की तजवीज़ है। वाज़ेह रहे कि इन कंपनियों के दीगर ज़राए आमदन पर 29% की शरह पहले से ही लागू है।